السلام علیکم، میں آپ کا دوست محمد خالد ملک۔ میں آج کی ویڈیو جو ہے آپ جو شیئر کرنے والا ہوں وہ ایسا واقعہ ہے جو کہ میں آپ کو جو ہے وہ ضروری سمجھا کہ آپ سے شیئر کروں۔ تو میں ایمرجنسی میں موجود تھا کہ ایک پیشنٹ آتی ہے، فیمیل پیشنٹ، اس کی ایج ہوگی کوئی 20 سے 25 اور 30 کے درمیان، زیادہ سے زیادہ۔ تو وہ کہتی ہے کہ جی میرے لور ابڈامن جو ہے وہ بہت زیادہ پین ہے۔ تو میں نے اسے ریفر کر دیا کہ آپ جو ہے ہماری جو گائناکولوجسٹ بیٹھی ہیں اس سے ملنے۔ تو گائناکولوجسٹ نے جب دیکھا تو انہوں نے اس کو الٹرا ساؤنڈ ریکمینڈ کیا۔ جب الٹرا ساؤنڈ ریکمینڈ کیا تو دیکھا گیا کہ اس کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ کافی پانی اکٹھا ہوا اور بلڈ اکٹھا ہوا ہے۔ تو پھر اس سے جب ہسٹری لی گئی تو اس نے یہ بتایا کہ جی میں نے جو ہے ایک ہفتہ پہلے جو ہے 1 ویک پہلے ڈی این سی اپنی کروائی تھی۔ جو ڈی این سی عام سا پروسیجر ہے جو کہ اگر گائناکولوجسٹ کرے تو بہت ہی اچھا ہے کہ گائناکولوجسٹ ہے وہ FCPS ہوتی ہے، وہ سرجن گائناکولوجسٹ ہوتی ہے، اس سے مریض کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو جب اس کی ہسٹری لی گئی تو اس نے یہ جب بات بتائی تو پھر جو ہے اسے مزید جو ہے کچھ اس کے ٹیسٹ کیے گئے، جس سے یہ پتہ چلا کہ دوران DNC جو بھی کر رہی تھی وہ سمپل MBBS تھی، لیکن اس کا ایکسپیرئنس اتنا زیادہ نہیں تھا کہ وہ یہ جو ہے DNC کر سکے، کیونکہ جو MBBS ہے وہ DNC کو نہیں کر سکتی، وہ تو ایک جنرل ڈاکٹر ہے۔ تو وہ کرتے کرتے اس نے کیا کیا کہ اس کو کیوریٹ کرتے ہوئے جو ہے اس کی یوٹرس جو ہے اس کے اوپر کٹ لگا دیا۔ جب یوٹرس کو اس نے پھاڑ دیا تو پھر بھی اس کو نہیں پتا چلا کہ یوٹرس کے اندر جو ہے وہ کٹ لگ گیا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اور وہ اس نے جو ہے کیوریٹ کرتے کرتے جو ہے اس کی جو آنت تھی اس کو بھی ڈیمیج کر دیا پیچھے جا کے، جس کی وجہ سے جو ہے مریض جو ہے اس انفیکشن کی طرف چلی گئی۔ اور اس نے تو اپنی طرف سے DNC کر دی، لیکن اس نے کیا کیا، یوٹرس بھی پھاڑی اور اس کے بعد جو ہے اس کی انڈسٹینڈ جو تھی، جو گٹ تھی، آنت جو تھی، اس کو بھی ڈیمیج کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے گائناکولوجسٹ جو تھی ہماری، انہوں نے کیا کیا کہ اس کو فوراً جو ہے یہ بتایا کہ یہ لیپروٹمی کرنی پڑے گی ایمرجنسی۔ لیپروٹمی کا مطلب یہ ہے پیٹ کو کھول کے جو بھی اندر مسائل ہوئے ہیں پیٹ کے اندر اس کو ٹھیک کرنا۔ تو پھر جب ہماری جو گائناکولوجسٹ تھی انہوں نے آپریشن جو ہے پلان کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اسے آپریشن تھیٹر میں جیسے کہ ٹیبل پہ لٹایا تو اس کا دیکھا کہ بلڈ پریشر بھی کافی زیادہ جو ہے وہ لو تھا، اور پھر HB جو ہے یعنی خون کی بھی کافی زیادہ کمی ہوگی تھی اندر بلیڈ ہو کے۔ پھر اس کا جو ہے کوئی 3 سے 4 اس کی جو بیگ ہیں، بوتلیں جو ہے خون کی، وہ بھی ارینج کروائیں۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کا آپریٹ جب کیا تو لیپروٹمی جب کی تو پھر دیکھنے میں یہ آیا کہ اس کی جو بچے دانی تھی اس کے اوپر بھی کوئی 1 انچ سے تھوڑا بڑا کٹ تھا، جو کیورٹ کی جو ہے وہ وجہ سے ہوا۔ پھر اس کے بعد اندر جب دیکھا تو اس کا جو گٹ تھی، جو مطلب کہ آنکھ تھی، اس کو بھی کٹ لگا ہوا تھا، وہ بھی جو ہے وہاں سے بھی جو ہے فیکل میٹر جو ہے پخانہ باہر نکل رہا تھا، اور وہ سارا ڈیمیج ہوئی تھی۔ پھر جو ہے پھر جنرل سرجن کو بلایا گیا، گائناکولوجسٹ جو ہے انہوں نے فوراً جو ہے جنرل سرجری والوں کو ہائر کیا۔ جنرل سرجن نے آ کے پھر اس گٹ کو جو ہے وہ ریپیئر کیا، اس کے بعد جو ہے پھر اس کو اچھی طرح سے صاف کر کے تو پھر جو ہے اس کو بند کیا، اور اللہ کا شکر یہ ہوا کہ اس کی جان بچانے میں ہم کامیاب ہو گئے۔ تو آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھے کہ اپنے پیاروں کو ایسے ہینڈ میں دیں جو پراپر ہینڈ ہوں۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ نے کرنا ہے۔ پراپر ہینڈ سے مراد یہ ہے کہ FCPS سرجن گائناکولوجسٹ کے پاس اگر وہ پیشنٹ جاتی، اگر اس نے DNC جو ہے اس نے کروانی تھی، یا اگر اس کو کوئی پرابلم تھا، مس کیریج ہو گیا تھا، DNC کروانی ضروری تھی، تو وہ سرکاری اسپتال میں چلے جاتی، یا ایسی گائناکولوجسٹ کے پاس جو FCPS سرجن گائناکولوجسٹ ہوتی، جس کا ایکسپیرینس ہوتا، وہ DNC کرتی، تو یہ اس کو یہ مسائل نہ ہوتے۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ارد گرد ایسے کلینکس بنے ہوئے ہیں جہاں پر جو ہے یہ پروسیجر جو ہے ہر روز ہو رہے ہیں، لیکن 100 میں سے کسی ایک کوئی پرابلم ہونا ہے۔ اب وہ کون سا ایک پیشنٹ ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے ایسے ہینڈ میں اپنے پیشنٹ کو دیں جس سے پتا ہو کہ ہمارا مریض جو ہے وہ سیف رہے گا۔ یعنی اگر وہ سرجن گائناکولوجسٹ DNC کرتی تو یہ نہ ہوتا، لیکن جو انٹرینڈ لوگ ہیں، جو ان پروفیشنل لوگ ہیں، اگر وہ DNC کریں گے تو پھر وہ یہی کریں گے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا 100 میں سے چند پیشنٹ ہی ہیں، وہ کون سا پیشنٹ ہے اب یہ تو نہیں پتا، لیکن کتنی تکلیف سے گزرنا پڑا، مریض کو بھی گزرنا پڑا، مریض کے اٹینڈنٹ کو بھی گزرنا پڑا، اور پھر جو ہے وہ اتنی مصیبت کے بعد جو ہے اللہ پاک نے اس پیشنٹ کو جو ہے وہ تندرستی دی۔ تو بہترین یہ ہے
کہ آپ ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں جو اس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہو، تاکہ آپ کو وہ بہتر گائیڈ کر سکے۔ اگر میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر اور فالو ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔